اس کے بعد دیکھو اب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر کی نا، جیسے میں نے کہا کہ بھئی 4 سیویرٹی کی بیسس پہ 4 انہوں نے ڈس آرڈرس بنائے. ایک مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر ہوگا، ایک ماڈریٹ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر ہوگا، سیویئر ہوگا اور پروفاؤنڈ ہوگا. مائلڈ میں نا ہمارے پاس جو ڈفرینسز آ رہے ہیں نا کہ ایک انسان اپنے باقی ایج کے باقی لوگوں سے کیسے ڈفرینٹ ہے، اس میں جو ڈفرینسز ہیں وہ کانسیپچول ڈومین میں آ سکتے ہیں، سوشل ڈومین میں آ سکتے ہیں اور پریکٹیکل ڈومین میں آ سکتے ہیں. کنسیپچول ڈومین میں نا انہوں نے پہلے پری اسکول چلڈرن ہے، ٹھیک ہے. ان پری اسکول چلڈرن دیر میں بی نو obvious کنسیپچول ڈفرینسز. اب دیکھو پری اسکول کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب اسکول جب جاتا ہے بچہ 3 سال کا 4 سال کا ہوتا ہے، اس سے چھوٹے بچے سے آپ کوئی کنسیپچول کام تو نہیں کروا رہے ہو نا، تو اس میں وہ کوئی اتنا کنسیپچول کام ہی نہیں کر رہا، تو اسے کوئی obvious کنسیپچول ڈفرینسز نہیں ہوں گے. For school age children and adults, there are difficulties in learning academic skills involving reading, writing, arithmetic, time, or money, with support needed in one or more areas to meet age-related expectations. کہ اب جو اسکول ایج کے بچے ہوتے ہیں جو انہوں نے کنسیپچول کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ ریڈنگ ہو گیا، رائٹنگ ہو گیا، میتھس کرنی ہے، ٹائم بتانا ہے، منی کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان سارے ایریاز میں وہ اکیلے وہ کام نہیں کر سکتے، ان کو کسی بڑے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح بچے سے 8 9 10 تک بھی ٹیوشن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ان کی ایج ریلیٹڈ ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ زیادہ ہوتی ہیں، مطلب ان کے حساب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سارے کام پراپرلی خود سے فنکشن نہیں کر پا رہے، خود سے یہ ریڈنگ رائٹنگ وغیرہ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، یا میتھس نہیں سالو کر پا رہے خود سے. لیکن ان کی ایج کے جو باقی بچے ہیں وہ سارے کر پا رہے ہیں، تو اس کے لیے اس کمپیریزن میں اس کی کلاس کے باقی بچوں سے اس کے کمپیریزن میں اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اگر تو وہ بچہ اپنے کلاس کے باقی بچوں کی طرح پرفارم نہیں کر پا رہا میتھس میں یا ٹائم ٹیلنگ میں یا منی میں کچھ بھی، منی کاؤنٹ کرنے میں کچھ بھی، تو اپنے کنسیپچول وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا کام، تو پھر جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر ہے اس کو. اس کے بعد ایڈلٹس میں ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ایگزیکٹو فنکشننگ، پلاننگ، اسٹریٹجائزنگ، پرائرٹی سیٹنگ اینڈ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی اینڈ شارٹ ٹرم میموری ایز ویل ایز فنکشنل یوز آف ایکیڈیمک اسکلز، ریڈنگ، منی مینجمنٹ ایکسیٹرا آر امپیئرڈ. اچھا، جب ایڈلٹس کی بات کریں نا، ایڈلٹس میں کنسیپچول ڈومین میں کیا کیا کام آتے ہیں. ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کچھ امیجن کر کے سوچنا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو اس کا یہ کانسیکوینس ہوگا، یا اس کا مجھے یہ نقصان ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. تو جو ایبسٹریکٹ سوچ رہا ہے نا اپنے آپ وہ نہیں سوچ پا رہے ہو، تو یہ آپ کی کنسیپچول ڈومین میں امپیئرمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو فنکشننگ، یعنی کہ جو چیزیں آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے، کچھ کام آپ نے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں، پلاننگ کرنی ہے، پہلے اسٹریٹجی بنانی ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ آپ نہیں کر پا رہے ہو. یا کچھ کام جن میں آپ نے 2 3 کام ایک ساتھ کرنے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ اپنی پرائرٹیز نہیں سیٹ کر پا رہے ہو، آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں پہلے انسٹا اسکرول کر لوں یا میں پہلے پڑھ لوں. تو جب آپ پرائرٹی نہیں سیٹ کر پا رہے ہو، آپ کی کوگنیٹو فلیکسیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ آپ زیادہ چیزیں ایک ساتھ دماغ میں فٹ کرا سکو، یا پھر آپ کو شارٹ ٹرم میموری ہے، شارٹ ٹرم کی باتیں بھول جاتے ہو جلدی جلدی، ابھی ہوئی تھی بات ابھی آپ بھول گئے ہو. ایز ویل ایز یوز آف ایکیڈیمک اسکلز سچ ایز ریڈنگ، منی مینجمنٹ ایکسیکٹرا، جو ان کو نہیں پتہ کہ ہم اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے یا کتنا دھیان سے اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دے آر سیف ٹو بی ڈائگنوزڈ ود مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوشل ڈومین. دیر میں بی ڈیفیکلٹی ان ایکوریٹلی پرسیونگ پیئرز سوشل کیوز، کہ لوگ جو ہے وہ جس طرح میں بیٹھی ہوں، میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں یہ پرسیو نہیں کر پا رہی ہوں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے یا میرے اوپر کوئی بات کر رہا ہے، میری برائی کر رہا ہے، اگر میں یہ اس کو ایکوریٹلی پرسیو ہی نہیں کر پا رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں نہیں نہیں وہ تو مذاق کر رہا ہوگا، وہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہوگا، وہ میرے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوگا، اگر میں ایکوریٹلی پرسیو ہی نہیں کر پا رہی ہوں اگلے بندے کی بات کو یا اس کے کیو کو. اس کے بعد سوشل ڈومین میں اور کیا چیزیں آتی ہیں، وہ ہے کمیونیکیشن. Conversation and language are more concrete or immature than expected for the age. میری جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں، جو میری کنورسیشن اسکلز ہیں، یا جو میری لینگویج ڈیولپمنٹ ہے، یا جس طرح میں نے لینگویج ایکوائر کیا ہے، میں جس طرح لینگویج کو
ایگزیکیوٹ کرتی ہوں، جس طرح میں لینگویج بولتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے ایج کے جو باقی لوگ ہیں ان سے زیادہ امیچور ہے. جس طرح اگر میں صحیح طرح بول نہیں پا رہی ہوں، یا میں اگر اسٹٹر کر رہی ہوں، یا میں بولتے بولتے رک جاتی ہوں، ٹھیک ہے، یا میری کانورسیشن میں، کمیونیکیشن میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، تو جو کہ میری ایج کے باقی لوگوں میں ہونا چاہیے، تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز a difference in social domain. اس کے بعد there may be difficulties regulating emotional behavior in age appropriate fashion. These difficulties are noticed by peers in social situations. اچھا، اس میں نا کہ آپ ریگولیٹ نہیں کر پا رہے ہو اپنا ایموشن اور بیہیویئر، اپنے ایموشن کے حساب سے آپ بیہیویئر ریگولیٹ نہیں کر پا رہے ہو. لیٹس سے ایک 6 یا 8 کلاس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اب اتنا ڈرتا نہیں ہے اپنے پیرنٹس کے غیر موجودگی میں. بچے اکثر نہیں ڈرتے، ان کی اڈیپٹیو فنکشننگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اڈیپٹ کر لیں کسی اور جگہ میں رہنے سے. لیکن اگر ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، 8 9 کلاس کا بچہ، اور وہ رو رہا ہے کہ نہیں نہیں میں نے پیرنٹس کے ساتھ رہنا ہے، باقاعدہ رو رہا ہے، اور بہت ایموشن اور بیہیویئر جو ہے دونوں اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو مسئلہ ہوگا کہ اگر یہ اپنے پیرنٹس کے بغیر رہے گا، اس کی اڈیپٹیو فنکشننگ نہیں ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے، تو یا اس کی اڈیپٹیو فنکشننگ میں ڈیفیسٹ ہے، جو کہ اس کی ایج کے باقی بچے تو آرام سے رہ لیں گے نا. تو اس کی ایج کے اپروپریٹ تو نہ ہوا یہ بات کہ وہ جو ہے وہ رو رہا ہے، اور اس کا بیہیویئر اور اس کے جو ایموشنز ہیں وہ اس طرح سے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ بھی ایک سوشل ڈومین میں امپیئرمنٹ ہے. دیز ڈیفیکلٹیز آر نوٹسڈ بائی پیئرز ان سوشل سچویشنز. یہ باتیں وہ خود نہیں نوٹس کر پاتا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں واقعی میں باقی ایج کے بچے تو اس طرح نہیں کرتے. بچے تو رو رہے ہوں گے، وہ ان کو کیا ہے کہ بھائی کوئی اور کرتا ہے نہیں کرتا. جو باقی لوگ ہوں گے نا اسی سچویشن میں، اگر اس کے کزنس وغیرہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے اس طرح، اتنے بڑا ہو کے رو رہا ہے. There is limited understanding of risk in social situations. وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ سوشل سچویشنز میں رسک، وہی اوپر والی جو بات ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ بھی بیٹھا میری برائی کر رہا ہوگا، تو مجھے یہ سمجھنے میں مسئلہ ہوگا کہ بھائی اگلا بندہ میرے لیے میری برائی کر رہا ہے، یا میرا دوست ہے یہ تو پھر بھی میری برائی کر رہا ہے. تو جو بھی رسک ہوگا سوشل سچویشنز میں اور سوشل ججمنٹ میں، وہ میں سوشل ججمنٹ میں بھی امیچور ہوں گی، اور سوشل سچویشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی امیچور ہوگا. اس کے بعد دا پرسن از ایٹ رسک آف بینگ مینیپولیٹڈ بائی ادرز. گلیبلٹی. جب آپ سوشل ڈومین میں امپیئرڈ ہوتے ہو نا، تو آپ بہت زیادہ گلیبل ہوتے ہو. مطلب اگلے بندے نے کچھ بھی کہا، آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ اگلا بندہ کچھ بھی کہہ رہا ہے تو آپ اس کو بہت زیادہ گلیبل ہو، اگلا بندہ آپ کو آرام سے مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے پریکٹیکل ڈومین. پریکٹیکل ڈومین میں نا ہمارے پاس وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے پریکٹیکلی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ گروسری شاپنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ہوم اینڈ چائلڈ آرگنائزنگ، نیوٹریشس فوڈ پریپریشن، بینکنگ اینڈ منی مینجمنٹ. جو بھی اس طرح کے پریکٹیکل کام ہے نا، جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں جو پریکٹیکلی کرنے ہیں، ان میں بھی مسائل ہوں گے. ان میں مطلب آپ کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. آپ گروسری شاپنگ اکیلے نہیں کر سکتے، یا اگر آپ نے ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے، اگر ٹریول کرنا ہے کہیں سے، تو آپ اکیلے نہیں کر پاؤ گے. اگر کچھ کھانا بنانا ہے اکیلے نہیں کر سکتے. تو یہ سارا جو ہے یہ مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر میں ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ امپلائمنٹ میں، ہیلتھ کیئر کے ڈیسیشنز اور لیگل ڈیسیشنز میں بھی آپ کو کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اگر میں نے اپنی ہیلتھ کے ریلیٹڈ کوئی ڈیسیژن کرنا ہے کہ میں یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں، یا ٹیسٹ ادھر سے کراؤں کدھر سے کراؤں، آئی ووڈ نیڈ سم سارٹ آف سپورٹ، سم سارٹ آف ہیلپ. اس کے علاوہ لیگل ڈیسیژنز اگر میں نے لینے ہیں، یا پھر اگر میں نے میری امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈیسیژن ہے، یا اگر میری امپلائمنٹ مطلب جاب وغیرہ کا کوئی کام ہے، تو وہ وہاں پہ بھی میں کسی پہ ڈپینڈ کر رہی ہوں گی، تو بھی میرا ایک سمٹم ہوگا فار مائلڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ڈس آرڈر.